بیچارے اسی لفظ میں بھائی اللہ کے بندے ہیں، اگر کل شے سے مراد یہ ہے، تفصیل کل شے سے مراد یہ ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام گویا عالم الغیب ہو گئے اور تمام علم مل گیا، تو پھر یہ کیا ہوا کہ خضر کے پاس جا کے علم سیکھنے کے لیے اللہ نے بھیجا؟ یہ کیا مطلب؟ وہ تو سب جانتے تھے، تو ان کو پھر خضر کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر خضر نے بھی جیسے ماشاءاللہ، حالانکہ وہ جانتے تھے آنے والا موسیٰ علیہ السلام ہے، رسول ہے، نبی ہے، شان والا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا نا السلام علیکم، وہ کپڑا لے کے سوئے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں من این علمت، اسلام تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تھے نا، جوش آ گیا، کہتے کمال کی بات کرتے ہو، انا موسیٰ ابن عمران، میں اللہ کا نبی ہوں، تم کہتے ہو میں نے سلام کہاں سے سیکھا ہے؟ تو نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، پر میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ جائیں کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈے ہو گئے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں سیکھنا ہے، میرا بندہ ہے اور جزیرے میں ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اچھا، اور یہ کیسی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رستہ دکھانے والا فرشتہ نہیں ہے، بندہ نہیں ہے، مچھلی۔ اور راہبر کے لیے بھی اللہ نے کیا بتلایا کہ جہاں مچھلی تمہارے اس ٹوکری سے نکل کے دریا میں چلی جائے تو سمجھنا یہی جگہ ہے، اور وہ جن جائے گی تو سڑک بندی جائے گی، اسی سڑک پہ چلے جانا، آگے وہ میرا بندہ سو رہا ہو۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ آپ کے ساتھ شاگرد تھے نا حضرت یوشع، جو خدمت کرتے تھے، ناشتہ پیش کرتے تھے، سامان اٹھاتے تھے، مچھلی نکل گئی، اس بیچارے کو بھی یاد نہ رہا۔ معلوم ہوتا ہے طالب ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں، ہاں ایسے قرآن ہے اس میں کوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگے گئے تو فرمایا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، او بھائی کوئی ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو تھکاوٹ ہو گئی پہلے۔ اچھا، خدا کی شان دیکھو، یہ بھی اللہ کا انعام تھا کہ تھکاوٹ ہو گئی، تھکاوٹ نہ ہوتی تو چلتے رہتے، یہ تو تھکاوٹ ہو رہی، بھوک لگی تو راز کھلا نا۔ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں بڑی تکلیف ہو گئی ہے۔ تو حضرت یوشع نے عرض کیا، اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ ناشتہ تو اسی مچھلی سے کرتے تھے نا، تو انہوں نے کہا حضرت ناشتے میں اب کیا لے آؤں، مچھلی تو بھاگ گئی۔ خدا کے بندے کہاں بھاگے؟ انہوں نے کہا یہ دریا میں چھلانگ لگائی ہو گئی دریا۔ انہوں نے کہا اسی کے لیے تو ہم آ رہے تھے اللہ کا بندہ، تم نے مجھے بتایا نہیں، حضرت بھول گیا۔ اور میں واپس چلو، اور اپنے پاؤں کے قدم دیکھتے 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 اس جگہ پہنچے جہاں وہ مچھلی گئی تھی۔ اللہ کی شان، یہ بھی اللہ کی مہربانی، اگر وہ چلی جاتی تو موسیٰ علیہ السلام کیسے پہنچتے؟ یعنی ابھی تک وہ سڑک بھی موجود تھی اور مچھلی کے نشان جانے کے بھی موجود تھے، اس سڑک پانی پہ سڑک بن گئی۔ اس میں چلتے ہوئے گئے تو حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مجھے تو بہرحال ایک لمبا قصہ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہر چیز کی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کو پڑھ چکے تھے تو پھر خضر سے کیا پڑھنے گئے؟ اس لیے خیال رکھا کریں، یہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، اولیاء اللہ عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کو بالکل سب پتہ ہوتا ہے، یہ کفر ہے، کفر شرک، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام نے کیا عجیب بات کی، جب کشتی پہ بیٹھے تھے نا، ایک چڑیا آئی اڑتی ہوئی کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، چونچ میں ایک قطرہ پانی لیا اڑ گئی، تو حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو چڑیا ابھی سمندر کے پانی سے، دریا کے پانی سے چونچ بھر کے لے گئی ہے، اس سے دریا کا پانی کتنا کم ہو گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت کمال کی بات ہے کہ چڑیا کی چونچ میں کتنا ایک نقطہ پانی آیا ہوگا، اس سے دریا کا پانی کیسے کم ہو سکتا ہے؟ قال فرمایا علمی و علمک و علم الخلائق کلھا
نے کہا موسیٰ علیہ السلام میرا علم، تیرا علم اور اللہ کی ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم سے اتنا بھی کمی نہیں کرتا جتنا ایسے چڑیا نے کمی کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ سب علم آ گیا، سب جان گیا، جانی جان جی سارے پیر صاحب جڑے نا جانی جان ہر چیز، بیوی کا بھی پتہ نہیں ہوگا شریف آدمی کو کہ کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ طبیان اب تفصیل لکل شیء پر معنی کیا ہوگا، یعنی اس زمانے میں جن چیزوں کی ضرورت تھی، جن احکام کی ضرورت تھی، جن اوامر کی ضرورت تھی، جن زواجر کی ضرورت تھی، وہ تفصیل سے کھول کے اللہ نے تورات میں بیان کر دی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساری کائنات کا علم آ گیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ قرآن میں ہر چیز کا معنی کیا ہے۔ جب یہ آیت اتری اس کے بعد پھر قرآن نہ اترتا نا، ہر چیز تو حضور کو پتہ لگ گیا۔ معنی یہ ہے کہ میرا مدنی جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں کے حالات ہیں، جو اوامر ہیں، جو زواجر ہیں، جو نواہی ہیں، جو وعد ہیں، جو وعید ہے، وہ ہم نے آپ کے لیے کھول دیے ہیں۔ اب کل شے کو دیکھو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے یہ تو دکھائیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا خذھا اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو، ان کو ذبح کرو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، گوشت کو ملا جلا دو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا سرہن علی کل جبل منہن جزءا، اور ہر پہاڑ پہ جا کے تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ لو۔ اب ہر پہاڑ کا کیا معنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مکے کے پہاڑوں پر بھی گوشت رکھنے آئے تھے۔ علی کل جبل، جو اس پہاڑ سامنے ہیں ان کا حکم ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ساری کائنات کے پہاڑوں کا حکم ہے۔ فدعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ جب ہدہد نے کہا کہ حضرت وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ملکہ جو ہے اس کے بعد تو ہر چیز ہے۔ اب ہر چیز کا معنی کیا ہے؟ ہوائی جہاز بھی تھے، وہ تو اس وقت بنے بھی نہیں تھے، تو ہر چیز کیسے ہو گئی؟ معنی ہے کہ کبھی معنی استغراق کا نہیں ہوتا، معنی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو بادشاہ کی ضروریات ہوتی ہیں وہ سب اس کے پاس ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے بعد ایک بڑا تخت بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے لوگ اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں میل ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، شک ہوتا ہے، نفاق، يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ متشابہ لفظ کو لے کے اسی سے فتنہ پھیلاتے ہیں۔ اور یہ کل شے کا علم تو آ گیا، پھر باقی کیا بچ گیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام آیات محکمات کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کیا کریں، اور آیات محکمات کا یہ فیصلہ ہے کہ میرا مدنی اعلان کر دو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی نہیں جو غیب جانتا ہو ماں سوا اللہ کے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ جن پیروں سے مانگ رہے ہیں قبروں پہ کھڑے ہو گئے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے، ان کو تو اپنے اٹھنے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ ہمارا ایک شاگرد تھا بڑا شرارتی، اللہ ہدایت دے، اب تو سنا ہے مولوی بن گیا ماشاءاللہ، مدت ہو گئی ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو وہ میں دیکھتا نا تو کبھی کبھی بڑے بڑے جناب، وہ کبھی ویسے گلے میں ڈالنے والی پگڑیاں بنا لیتا، کبھی کوئی، اور بڑے قیمتی کپڑے۔ وہ میں نے کہا بھئی یہ شریف آدمی یہ کہاں سے لے آتے ہو؟ اور نے کہا جی یہ تو آپ لوگ وہابی ہیں نا، کہتے ہیں نا پیر کو چیز دیتی، یہ سارا پیروں کی مہربانی، ان کی قبروں سے اتار کر لے آتا ہوں، یہ سارا مجھے پیروں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جس روضے شریف پہ جاتا ہوں نا جی تو باقاعدہ ہاتھ باندھ کے جاتا ہوں تاکہ شک کوئی نہ کرے، اندر جا کے سارے غلاف لپیٹ کے بغل میں دبا کے ماشاءاللہ آ جاتا ہوں، پھر طلباء کو بھی دیتا ہوں، خود بھی کپڑے بناتا ہوں۔ تو پیر دے رہے ہیں نا مجھے، مرنے کے بعد مجھے کپڑے دے رہے ہیں۔ اور میں نے کہا شریف آدمی کہیں پتہ، انہوں نے کہا حضرت پیر کو پتہ ہوتا تو مجھے پکڑ نہ لیتا قبر سے نکل کے، اس کو اگر علم ہوتا وہ تو زندہ جو مجاور ملنگ کھڑے ان کو پتہ نہیں لگنے دیتا، تو جو فوت ہو گیا اس کو کہاں سے پتہ تھا؟ تو بہرحال اللہ ہدایت دے اور اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ قائم رکھے، واللہ اعلم۔